الہی۔ سات متفرقات۔ نمبر 1، پیشاب، پخانہ، ودی، مدی، منی، کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے تو وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 2، مرد یا عورت کے پیچھے سے معمولی سے ہوا بھی خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا خارج ہوئی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 3، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 4، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ 5، دوران وضو اگر ری خارج ہو یا کسی سبب سے وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے وضو کر لیجئے، پہلے دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے۔ نمبر 6، قرآن پاک یا اس کی کسی آیت کو یا کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو، اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ 7، آیت کو بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی بے وضو پڑھنے میں حرج نہیں۔ وضو میں پانی کے اسراف کے احکام ملاحظہ ہوں۔ آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی پہلے نل کھولتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں، اتنی دیر تک معاذ اللہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح مسح کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ اسراف کی مذمت میں 4 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے اور خوف خداوندی عز و جل سے لرزیے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ اسراف کیسا؟ عرض کی، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت امام عشق و محبت حامی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے۔ آیہ کریمہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک بیجا خرچ کرنے والے اسے پسند نہیں، مطلق ہے۔ تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہوگا، بلکہ خود اسراف فی الوضو میں صیغہ نہی وارد اور نہی حقیقتاً مفید تحریم، یعنی وضو میں اسراف کی نہی ممانعت کا حکم آیا ہے، اور حقیقت میں ممانعت کا حکم حرام ہونے کو فائدہ دیتا ہے۔ یعنی یہ اسراف جو ہے یہ حرام ہے، یہاں پر جو بیان کیا گیا۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک فتوے میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ نمبر 141 کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہے۔ ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بیجا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ بھی بیجا خرچ ہے۔ اسی لیے اعضاء وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا
اسراف مانا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ بلائی نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح دعا مانگتے سنا، الہی میں تجھ سے جنت کا دہنی یعنی سیدھی طرف والا سفید محل مانگتا ہوں۔ تو فرمایا اے میرے بچے اللہ رب العزت سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو۔ میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس امت میں وہ قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کیا کرے گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مفسر شہید حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں دعا میں تجاوز یعنی حد سے بڑھنا تو یہ ہے کہ ایسی بات کا تعین کیا جائے جس کی ضرورت نہیں، جیسے ان کے صاحبزادے نے کیا۔ فردوس جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کا مانگنا بہتر ہے کہ اس میں شخصی تعین نہیں، نوعی تقرر ہے، یعنی قسم کا تقرر ہے کہ جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی جنت مانگے تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس نصیب فرما۔ مزید فرماتے ہیں وضو میں حد سے بڑھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، مثلا 3 بار دھونے کے بجائے تعداد میں زیادتی اور عضو کی حد میں زیادتی، جیسے پاؤں گھٹنے تک دھونا اور ہاتھ بغل تک، یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ ایک اعرابی نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کے دوسرے کو دکھانا ثابت ہے۔ مبلغین کو چاہیے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے بغیر اسراف کے صرف حسب ضرورت پانی بہا کر 3 بار اعضاء دھو کر وضو کر کے اسلامی بھائیوں کو دکھائیں۔ ہرگز بلا حاجت شرعی کوئی عضو 4 بار نہ دھلے، اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر جو بخوشی اپنی اصلاح کروانا چاہے وہ بھی وضو کر کے مبلغ کو دکھائے اور اپنی غلطیاں دور کروائے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں یہ مدنی کام احسن طریقے پر ہو سکتا ہے۔ درست وضو کرنا ضرور سیکھ لیجیے۔ صرف 1 بار وضو کا طریقہ پڑھ لینے سے صحیح معنوں میں وضو کرنا آ جائے یہ بہت ہی مشکل ہے، بار بار مشق کرنی ہوگی۔ مسجد اور مدرسے کے پانی کے متعلق احکام سنیے۔ مسجد اور مدرسہ وغیرہ کے وضو خانے میں جو پانی ہوتا ہے وہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے، اس کے اور اپنے گھر کے پانی کے احکام میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد کے وضو خانے پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ اعضاء دھوتے ہیں، وہ اس مبارک فتوے پر خوب غور فرما لیں، خوف خداوندی سے لرزیں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حمی سنت ماہی بدعت
عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، امام عشق و محبت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں